بین الاقوامی قوانین کے تحت مذاکرات جاری رکھنے پر تیار ہیں۔ یورپ امریکہ کو معاہدہ کرنے پر زور دے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی فرانسیسی ہم منصب سے گفتگو، کہا ایران سفارتکاری کو ترجیح دیتا ہے۔ دھمکیاں، دباؤ اور فوجی کارروائیوں پر مبنی نقطہ نظر مؤثر نہیں، اس سے صرف مسائل بڑھیں گے۔ روسی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ، روسی وزیر خارجہ نے کہا مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنا اور تنازع کا حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ روس بحران کے خاتمے میں مدد کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ کسی ملک کی خود مختاری میں مداخلت ناقابل قبول ہے، تمام ملکوں کی سلامتی اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جائے۔ چینی صدر نے مشرق وسطیٰ کے لیے 4 نکاتی ویژن پیش کر دیا۔ مشرق وسطیٰ کو ترقیاتی مواقع فراہم کرنے کی پیشکش، چین کے صدر اور اسپین کے وزیر اعظم کی ملاقات۔ چینی صدر نے کہا ہمیں جنگل کے قانون کی مخالفت کرنی چاہیے، تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم اسپین نے دورہ چین کے دوران خطاب میں کہا اسرائیل بین الاقوامی قوانین کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے، ہم آواز اٹھا رہے ہیں، اس لیے ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ چین کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنا اسپین اور یورپ کے وفاد میں ہے۔ چین کے صدر سے ابوظہبی کے ولی عہد کی ملاقات، دو طرفہ امور اور خطے کی صورتحال پر بات ہوئی۔ پاکستان نے ایران اور امریکہ میں مذاکرات کے دوسرے مرحلے کی میزبانی کی پیشکش کر دی۔ امریکی خبر ایجنسی اے پی کا دعویٰ، لکھا پاکستان نے سیز فائر کی مدت ختم ہونے سے پہلے مذاکرات منعقد کرنے کی تجویز دی۔ مذاکرات کا دوسرا دور جلد ہی اسلام آباد میں ہو سکتا ہے۔ امریکی ٹی وی سی این این نے دعویٰ کیا امریکی حکام جنگ بندی مدت ختم ہونے سے پہلے دوسری براہ راست ملاقات پر غور کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کابینہ کے حکام ایرانیوں کے ساتھ ممکنہ ذاتی ملاقات پر تبادلہ خیال میں مصروف ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت کو اسٹیٹسمین شپ قرار دیا، کہا ایران سے مذاکرات کو وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ممکن بنایا۔ امریکی نشریاتی ادارے سے انٹرویو میں ان کا کہنا تھا جنگ بندی کا سارا کریڈٹ پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو جاتا ہے۔ اسلام آباد مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی، ایران ہمیں مطمئن نہ کر سکا، گیند اب تہران کے کورٹ میں ہے، ریڈ لائنز واضح کر چکے ہیں، بتا دیا ہے جوہری مواد کو ایران سے باہر نکلتے دیکھنا ضروری ہے، اگلا قدم تہران کے فیصلے سے مشروط ہے، دیکھتے ہیں وہ ڈیل کرتا ہے یا نہیں۔ تہران نے خیر سگالی کے طور پر 450 کلو گرام افزودہ یورینیم کو کم درجے تک لانے پر رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن امریکہ پیچھے ہٹ گیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر علی نیکزاد کا کہنا ہے امریکہ اور سعودی عرب کی شراکت سے یورینیم کی تطہیر کے لیے ایران کے اندر ایک کنسورشیم تشکیل دیا جانا تھا، مگر بعد میں امریکہ نے معاہدہ ختم کر دیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ہونے والے نقصان کا تخمینہ 270 ارب ڈالرز لگایا گیا ہے۔ روسی خبر رساں ایجنسی سے گفتگو میں ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی کا کہنا تھا نقصانات کا ازالہ اسلام آباد مذاکرات میں پیش کردہ 10 شرائط میں شامل تھا۔ ایران کا 5 ارب ملکوں سے جنگ کے دوران ہونے والا نقصان پورا کرنے کا مطالبہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب امیر سعید ایروانی نے کہا بحرین، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات اور اردن نے جنگ میں کردار ادا کیا۔ اٹلی کا اسرائیل کے ساتھ فوجی تعاون کا معاہدہ معطل کرنے کا اعلان۔ اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے کہا موجودہ صورتحال کے پیش نظر حکومت نے اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدے کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں فوجی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی کی تحقیق کا تبادلہ شامل ہے۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کا پی ایف اکیڈمی رسالپور میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی کوششوں سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی ممکن ہوئی، امید ہے خطے میں امن و استحکام اور ترقی کی راہ ہموار ہوگی۔ پاکستان فضائیہ کی جانب سے فلائنگ پاسٹ کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔
वजीर आला पंजाब का गंदम के काश्तकारों को 6 अरब रुपए का बारदाना मुफ्त देने का ऐलान। रजिस्टर्ड काश्तकारों को खरीदारी मरकज से फी एकड़ 10 बोरियां मिलेंगी। काश्तकारों से 3,500 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीदने की हिदायत। मरियम नवाज कहती हैं, ज़राई तरक्की को पायदार बुनियादों पर इस्तेमाल किया जा रहा है, किसान को मुतासिर नहीं होने देंगे। सऊदी अरब अमरीका पर हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने के लिए दबाव डाल रहा है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अरब हुक्काम के हवाले से बताया, सऊदी अरब चाहता है अमरीका दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर आए। सदर ट्रंप की नाकाबंदी से मुताल्लिक बयान कशीदगी में इजाफा कर सकता है। कतर और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा का राबता। अमरीका ईरान जंगबंदी मुस्तहकम बनाने पर जोर। कशीदगी रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज करने पर इत्तफाक। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान और अमाराती हम मनसब में टेलीफोनिक गुफ्तगू। अरब मीडिया के मुताबिक शहजादा फैसल बिन फरहान और शेख अब्दुल्ला बिन जायद के दरमियान अहम उमूर पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अहम इलाकाई मामलात पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। बैनुल-अक़वामी मार्केटों में खाम तेल की कीमतों में कमी। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 0.69% कम होकर $98.70 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल 2% सस्ता $97.09 फी बैरल पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स की 1,65,000 पॉइंट्स की सतह बहाल, 4,600 पॉइंट्स इजाफा। इंडेक्स की 1,65,151 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। दौरान कारोबार 4,977 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। और हर लम्हा पुरजोश PSL स्पेशल। वसीम बादामी के मासूमाना सवालात, बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे, शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन की माहिराना राय। अदाकारा अनम तनवीर आज बनेगी मेहमान, सामना करेंगी दिलचस्प सवालात का। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।